توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، فرمایا کہ توبہ اختیار کرو مجھ سے، لیکن وہ توبہ جو خالص توبہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ سے توبہ مانگو کہ بے شک وہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ بے شک تو اللہ سے جب توبہ مانگی جائے تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ صحیح۔ اور ہم توبہ استغفار کی فضیلت کے اوپر ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو اسلام میں بشری تقاضے ہیں، صحیح ہے نا، بشری تقاضے، کیونکہ معصوم صرف اللہ نے انبیاء کی ذات کو بنایا ہے، ہمارا تو ایمان ہے اس چیز کے اوپر، باقی ہر انسان غلطی کرتا ہے۔ تو کیا غلطی کی صرف پکڑ ہے یا غلطی کی معافی کی بھی کوئی گنجائش ہے، اور کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، توبہ استغفار سے، اور کون سے ایسے گناہ ہیں جن کے لیے پھر حقوق العباد کی ایک باؤنڈری آ جاتی ہے؟ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح سے ایک سوئی سے لے کر کائنات کا سارا علم اس کے اندر ڈال دیا، تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے قرآن نے ہماری کیا رہنمائی کی۔ اور آج شب جمعہ ہے، آج کی رات کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود اور استغفار کی کثرت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، فرمایا کہ توبہ اختیار کرو مجھ سے، لیکن وہ توبہ جو خالص توبہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور خالص توبہ کیا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اصل میں توبہ لوگ عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ اچھا، ٹھیک۔ نمبر 1 کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کسی چیز سے، گناہ سے سچے دل سے اس گناہ کو چھوڑ دینے کا ارادہ کریں، قصد کریں، صحیح، اس کو دوبارہ نہ کرنے کا خیال کریں، جی، اور اس کا پچھتاوا آپ کے اندر موجود ہو۔ صحیح، گناہ کو گناہ سمجھے، جی، گناہ کا پچھتاوا موجود ہو، گناہ کو چھوڑنے کا قصد ہو، صحیح، اور گناہ سے آپ معافی طلب کریں، یا اللہ مجھے تو اس گناہ سے معاف فرما دے اور میں دوبارہ ایسے نہیں کروں گا۔ چوتھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عام طور پہ ہم کسی کے حقوق ہمارے ذمہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے سوال میں ایک بات کہی کہ حقوق العباد کا کیا معاملہ ہوگا، میں نے پیسے آپ سے لیے ہیں، میں معافی اللہ سے مانگ لوں تو کیا یہ معاملہ طے ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے ذمہ آپ نے جس سے وہ لین دین کے معاملات کیے ہیں، یا کچھ کسی کا ایک تنکا بھی رکھ لیا ہے، یا اس کو واپس نہ کر دیں، یا اس سے اس بات کی معافی نہ کروا دیں، جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا وہ معاملہ معاف نہیں ہو سکتا۔ سخت معاملہ ہے، سخت معاملہ ہے، بالکل۔ تو یہ تو توبہ کی بنیادی باتیں ہیں۔ صحیح۔ بکیا اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرُوا النساء کی آیت، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے توبہ مانگو کہ بے شک وہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ سے جب توبہ مانگی جائے تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ صحیح۔ اور سچی توبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سچی توبہ وہ ہے جو ہمیں دوبارہ گناہ کی طرف جانے نہیں دیتا، صحیح، دوبارہ وہ گناہ ہم سے صادر نہیں ہوتا۔ یہ سچی توبہ اور توبہ کی قبولیت کی ایک وجہ عام طور پہ نظر آتی ہے۔ اچھا، توبہ کرنے کے لیے پھر الفاظ کی ادائیگی، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک یہ الفاظ ہیں، الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے یا بس اپنے گناہوں کا پچھتاوا دل میں آ جانا ہی توبہ کی ایک کیفیت ہے؟ جی، اپنے دل میں گناہوں کا پچھتاوا آ جائے تو وہ اس کے بنیادی تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر زبان سے کہہ لیتا ہے تو زیادہ اچھی بات۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں، توبہ میں ایک توبہ ہے جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ فرمایا کہ جب ہم اس طرح کہتے ہیں، جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو میں دیکھتا ہوں اکثر آپ القابات وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ، کتنے القابات سے اس کو نوازتے ہوئے کہ اللہ تو ان پر بھی ہو، ان پر بھی ہو۔ توبہ کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے۔ اچھا، تو دیکھیں کس طرح سے توبہ، آپ پنجم کلمہ کو لے لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبت واتوب الیہ، کتنے الفاظ اس کے اندر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، سید الاستغفار کے الفاظ لے لیں، تو ان تمام باتوں کو جب ہم توبہ کر رہے ہوں تو وہ جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہوں وہ بھی ہمارے ذہن میں آ جائے کہ اللہ یہ گناہ کیے ہیں۔ آپ کا اور بندے کا اور اللہ کا جو معاملہ ہے وہ یوں، یا اللہ یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے ہیں۔ اب
اللہ تو ایسا ہے کہ کہا کہ اگر تمہارے گناہ اتنے ہو جائیں کہ تم سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، کہ تم زمین سے آسمان تک بھر دو، اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ کہو یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک ان تمام گناہوں کو مٹا دے۔ تو رب تو ایسا مہربان ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اور گناہوں کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے پھر جی، اللہ۔ ستار العیوب وغفار الذنوب، وہ تو فرمایا کہ میں ستار العیوب ہوں، عیب کو چھپانے والا ہوں، اور عیب کے چھپانے والے یہ بندے میں جس کے اندر یہ وصف ہو، بندوں کو بھی حکم دیا۔ ایک میاں بیوی کے رشتے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہن لباس لہم وانتم لباس لکم، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اس سے ایک بہت بڑی مراد جو ہے وہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی ہے، ایک دوسرے کی باتوں کو چھپا لینا ہے۔ تو اللہ تو یہ صفت بندوں میں چاہتا ہے۔ تو یہ توبہ کا بڑا معاملہ ہے، آج انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے۔